آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کیا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی کسی کو آپ کی محنت نظر نہیں آتی؟ اگر ہاں ایسا آج ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے والی ہوں جس نے مجھے اپنی ماں کی یاد دلا دی. ہر بیٹی کو ماں کی یاد آتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم جوان ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں نہ ہی قدر کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں ماں باپ ہیں، زندہ ہیں، ہمارے پاس ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اب تو ہمارا جو گھر ہے وہ بالکل خالی ہو گیا. ایک عورت کی زندگی بھی بہت عجیب ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ. آج کا ولاگ جی پراٹھوں سے شروع ہوتے ہوئے آج نا میرے بچوں نے فرمائش کی جی ہمیں کوئٹہ کراچی کیفے جیسے پراٹھے بنا کے دے. کوئٹہ کے پراٹھے ہیں نہ کراچی کے پراٹھے ہیں. کراچی ہیں وہ اسلام آباد میں ہی، اب ہوٹل میں وہ کوئٹہ کراچی کیفے پراٹھے پتہ نہیں کیڑے عذاب میں ڈالے ہوئے ان پراٹھوں نے. تو خیر ان میں جو چیز بھی ڈلتی ہے، چیز تو میں نے ڈالی نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بچوں، آج میں آپ کو کوئٹہ بھی کراچی بھی تو پھر پراٹھے بھی. واہ جی واہ، کہیں جوڑ کے کہیں نام لگا کے تو پھر جو کیا ہوٹل کا نام رکھا ہوا ہے. خیر صبح جی آنکھ کھلتے ہی بندے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے. کبھی ناشتہ بنانا، کبھی صفائی کرنا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی سلائی کرنا. ایک عورت نان سٹاپ کتنے ہی گھر کے کام کرتی، گھر سنبھالتی، اور میں جو پھر بچے پالنا، بچے سنبھالنا، بچے پالنا. میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ ایک بچہ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ نے مجھے جڑواں دیے تھے اور ہمت بھی دی تھی. چھوٹی سی ایج میں میں نے اپنے جڑواں بچے بالکل اکیلے پالے، نہ کوئی سنبھالنے والا، نہ ہی کوئی پاس پانی کا گلاس دینے والا. اور جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی تماشا دیکھتے ہیں. تب تو آپ کو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل تو نہیں ہے، ہم نے بھی سنبھالے ہیں، 5 بچے ایسے ہی نہیں کر لیے بڑے، ایسے ہی وقت گزارا تھا. اور یہی بات جب ان کی بچیوں پہ آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہ جی نہ، ہمارے جیسی زندگی، ہم جیسے اچھے بہوؤں کے ساتھ ہیں. میں نے اپنا وقت اکیلے گزارا، اکیلے کاٹا ہر طرح سے. میں نے اپنے بچوں کی پرورش بھی اپنے شوہر کے ساتھ اللہ انہیں زندگی دے اکیلے کی. کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے پاس رکھ کے ٹوکریوں میں، ایسے پرام شرام تو نہیں ہوتی تھی. آج کل بہت وہ آ گئے، بچوں کو رکھنے والی چیزیں آ گئیں، کوٹ شوٹ آ گئے. ہمارے پاس ٹوکری ہوتی تھی، پانڈے رکھنے والی ٹوکری، اس میں کپڑا ڈال کے تو سیدھا کپڑا بچھا کے ہم لوگ اس میں بچہ رکھ کے نا سامنے بٹھا کے، جب بیٹھنے جوگا ہو جاتا تھا بیچارہ بچہ تو اس میں رکھ کے میں برتن دھوتی تھی. اس میں رکھ کے میں صبح بچوں کے کپڑے دھونے شروع کرتی تھی، ہاتھ سے دھوتی تھی کہ وہ صبح سوکھتے نہیں تھے نا. تو میرے پاس مشین نہیں تھی، کپڑے دھونے والی مشین جو تھی میری جٹھانی کی تھی. تو پھر کئی دفعہ سننے کو ملتا تھا ایسے ادھر سے صاف نہیں کیا تو ادھر سے صاف نہیں کیا، تو اتنا دکھ ہوتا تھا. پھر کئی دفعہ نا میں منوں کپڑے ٹوینز بچوں کے کپڑے سوچیں آپ، جو کہ پھر یورن کے بھی ہوتے تھے. پھر میں اتنی ویمن عورت تھی نا کہ میں شیٹ بچھا کے پہلے شیٹ کے نیچے کپڑا ایک بچھونی ڈالتی تھی. اب تو ماشاءاللہ پیمپر آ گئے، آسانیاں. پیمپر پہلے بھی وہاں تھے لیکن ہم اس قدر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارے پیمپر جو ہوتے تھے نا اکثر بچوں کے لیک کر جاتے تھے. رات کے تو ٹائم میں ضرور پیمپر کرتی تھی. تو پھر نا وہ جو ہے نا نیچے بچھونی بچھا کے اوپر شیٹ بچھا کے پھر ایک بچھونی بچھاتی تھی، اس کے اوپر بچے لٹاتی تھی کہ نیچے گدے پہ جو ہے نا پیشاب نہ جائے. پیمپر اکثر بچوں کا لیک ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ وہ مشینری کی طرح تو شیئیں کرتے تھے. خیر چلیں جی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے اب بڑے ہو گئے. تو یہ ہے کہ شارٹ کٹ بات یہ ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو آج جو ہے سنانے والے ہر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اور ہم تو بہت نیک ہیں. چلیں جی اچھی بات ہے، سب نیک ہی ہوتے ہیں. تو خیر یہ والا سوٹ جو میں آپ کو ابھی دوپٹہ دکھا رہی تھی نا اپنے غم اور داستان میں بھول ہی گئی. یہ سوٹ جو ہے بہت پیارا سلا تھا، اور یہ دوپٹہ جو ہے نا کاشی کی کرن. کاشی جی آپ نے اپنی کرن کا اتنا تباہی مچائی ہے نا کہ آپ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ کاشی کی ہی کرن لگوانی ہے. ہون تو کوئی سمپل کرن تو لگواتا ہی نہیں، بس کاشی جی کی کرن چلتی. کوئی بس اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی اور نام دے دے تو بس وہ چل پڑتا ہے.
تو آج نا میں نے ایک مشین لی، کپڑے دھونے والی مشین، وہ کتنے میں لی؟ 3000 میں لی۔ تو میں نا اتنی خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر میں نے اس کو صاف کیا، مطلب کہ اچھا میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا، مشین میرے پاس پہلے بھی تھی لیکن اس کا ڈرائر خراب ہو گیا تھا، ڈرائر خراب ہوا نا تو ہاتھ سے کپڑے نچوڑے نہیں جا رہے تھے۔ تو پھر میرے شوہر نے کیا کیا کہ یہ ایک کباڑیے کے پاس آئی ہوئی تھی مشین، اور یہ ٹھیک تھی بالکل، میں کہتی ہوں لوگوں نے کنی انی پئی یہ سر چور اکھاں ہوتے کہ اتنی ٹھیک مشین جس کی موٹرز ٹھیک ہیں، جس کے ماشاءاللہ اتنی وزنی ہے اور اتنی مضبوط مشین اٹھا کے کباڑیے کو دے دی۔ تو خیر میرا بھی بھلا ہو گیا، 3000 میں میں نے مشین لی، اور جو ہے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ نا میلی بہت تھی، پھر میں نے اس کو اچھا سا کوچا کاچی کر کے اچھے سے صاف کی۔ اور مشین صاف کرتے ہوئے نا مجھے اپنی امی کی یاد بہت زیادہ آئی۔ میری ماں نے پوری زندگی ہاتھوں سے کپڑے دھوئے، انہوں نے اپنا گھر سنبھالا، اپنے بچے سنبھالے، ہر مشکل وقت میں۔ مجھے پتہ ہے پہلے زمانے میں نا وہ پرات ہوتی تھی، لوہے کی پرات ہوتی تھی، ہاں ہم تو اب ٹپ شپ ہو گئے نا، ٹپ بننے لے آتے ہیں، تو ہماری امی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ امی زندگی میں بہت محنت کی ہے، تو انہوں نے ہمیں بھی دیکھنا ہوتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پھر وہ انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا تھا، کہیں کام کے لیے بھی جاتی تھیں، پھر وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ نا کپڑے بھگو دیتی تھی پرات میں کھول کے، پانی ڈال کے، سرف ڈال کے، اور پھر آ کے نا جو ہے نا ہاتھ سے مل لیتی تھی۔ جب تک مجھے ہوش آئی ہے ہم نے مشین نہیں لی تھی، جب تک میں ہوش میں تھی نا، مطلب کہ ہم نے مشین نہیں لی تھی، ہاتھوں سے ہی ہماری چادریں بھی دھلتی تھی، ہمارے کپڑے بھی دھلتے تھے، امی ہی دھوتی تھی، یہ نہیں کہ اسی دھوندے سانسی نے کتنے چنگے، وہ خود تھک جاتی تھیں، پھر کپڑے دھو کے، پھر لوگوں کے کام بھی کر کے آ کے، پھر کھانا بنا کے، پھر بچوں کو بھی دیکھنا، پھر ہمیں بھی دیکھنا، بڑی نفاست پسند میری ماں تھی، بہت نفیس طریقے سے کام کرتی تھی۔ بہت سی راتیں ایسی تھیں جب وہ خود تھک جاتی تھی لیکن ہمیں کبھی محسوس ہونے نہیں دیتی تھی۔ آج جب میں اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے مجھے تھکن کا احساس ہوتا ہے تو بعض اوقات دل کرتا ہے کہ آج کاش وہ آج میرے ساتھ ہوتی، میں بھی انہیں یہ مشین، یہ سہولتیں ہم لوگ دکھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ پھر تو امی نے بعد میں لے لی، بھائی بڑا ہو گیا، ایک مشین لے بھی لی، اللہ کا شکر۔ لیکن جب میری ماں نے محنت کی تب، مطلب جب امی دھوتی تھی تب ہاتھوں سے ہی دھوتی تھی، انہوں نے مشین نہیں لی تھی۔ بچیوں کے لیے پھر میری بہنوں کے لیے لے لی کہ انہوں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہاتھ سے نہ دھوئیں، وہ مشین میں دھوئیں۔ اس میں بھی احساس اولاد کا ہی تھا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں تو اتنی محنتیں ہیں نہیں، اتنی محنت نہیں ہمیں کرنی پڑتی۔ یہ جو مشین ہے یہ بھی ہم نے سستی لی، یہ جو پنکھا ہے یہ بھی ہم نے سستا لیا۔ یہ پنکھا بجلی کا بل اس دفعہ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت تھوڑا آیا، اللہ نے بڑا کرم کیا، اور اس پنکھے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا اتنا بل نہیں آتا، اور دوسرا جو بل ہے نا وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو وہ اوپر والا چھت والا پنکھا جو نا وہ بہت بجلی کھاتا ہے، 80 واٹ کھاتا ہے وہ، اس کا کوئی حال نہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ سے میں نے صاف کیا، اور میں ڈرائر میں ابھی کپڑے پڑے تھے میں وہ نکالنے لگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اب میری چوڑنے سے جان چھوٹ گئی، اور 3000 میں اللہ نے بہت ہی اچھی مشین دے دی۔ تو جیسے مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی ایسے میری بیٹی کہتی نہیں ماما آپ نے آٹومیٹک لینی تھی، اتھے ہی کپڑے پاؤ، اتھے ہی تول جاندے۔ تو وہ جب کپڑے دھوتی ہے تو وہ کئی دفعہ مجھے یاد کر رہی ہوتی ہے، اکثر مجھے بتاتی ماما میں آپ کو یاد کر رہی تھی کہ آپ نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو وہ آپ کیسے دھوئیں گی، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی ماں کو کتنا یاد کرتی ہیں، کتنی قدر کرتی ہیں کہ ہماری ماں کے پاس بھی یہ سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو قبر کے درجات بلند فرمائے۔ اور جن بیٹیوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مائیں دی ہوئی ہیں، مائیں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کریں اور جنت کمائیں۔ نہیں تو آج کل کی بچیاں فونوں میں لگی رہتی ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں رہتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اکثر مائیں واضح دیتی رہ جاتی ہیں، موبائلاں بڑیاں وہ دے سیر کھپائیاں، اچھا ابھی آ گئی تبھی آ گئی، یہی کہتی رہتی ہیں۔ تو اپنی ماں کی ابھی سے قدر کر لیں، مرنے کے بعد سب کو قدر آتی ہے تو پھر قدر اگلوں کو نظر نہیں آتی۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔